وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں نے اپنے ماموں جان کی صحبت اختیار کی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کہا میں انشاءاللہ کہوں گا، تو انہوں نے اپنی عادت بنا لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچے آپ تو اس سبق کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ساری زندگی یہ وظیفہ تیرے لیے کفایت کرے گا۔ تو جب بندے کو گمان ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہ ہر قدم پہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ میری مدد کرنے والا ہے، اللہ مجھے نوازنے والا ہے، تو وہ بھٹکے گا کہاں؟ تو جب اسے پتہ چل جائے کہ اللہ میرا گواہ ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جب اس کی سمجھ میں آ گیا، عقل میں آ گیا کہ اللہ میرا گواہ ہے اور یہ گواہ بن جائے گا، تو پھر وہ گناہوں کی عادتیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، تو پھر اس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوں گی۔ تو سیدنا عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بحری سفر کر رہا تھا، تو اتفاق سے سمندری طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو ہماری کشتی جو ہے تھپیڑے کھانا شروع ہو گئی، کبھی ادھر منجدار میں، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی۔ اب ہم اللہ عز و جل کے سہارے پہ تھے کہ سمندر کے تھپیڑے ہمیں پڑ رہے تھے اور ہماری کشتی کبھی ادھر جا رہی تھی۔ تو طوفان تھما اور ہم جو ہے ایک جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ اصل میں اللہ عز و جل کی رضا سے وہ طوفان جو ہے وہ ان کو ایک مقام پہ پہنچا رہا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جزیرے پہ اترتے ہیں، اپنی کشتی کو روکتے ہیں، اترتے ہیں، تو وہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے۔ تو آپ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اس سمندر کے جزیرے میں ایک آدمی، یہ کیسے؟ تو اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں 70 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں۔ اور تک جب بڑھتا کہ یہ 70 سال سے یہاں مقیم ہے اور مجھے 2 انار دیے جاتے ہیں، ایک پودا ہے اس کے اوپر 2 انار لگتے ہیں، انار کا پودا ہے اور اس کے اوپر 2 انار لگتے ہیں، ایک میں کھا لیتا ہوں اور ایک کا پانی پی لیتا ہوں، کیونکہ سمندری پانی تو وہ پی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھنے کے لیے ایک انار کا پودا لگا دیا، طرح سے لگا دیا جس سے 2 انار لگتے تھے، ایک کھا لیتا تھا، ایک کا پانی پی لیتا تھا، اور اس طرح وہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن تھا وہ کافر۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پالتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی مثل مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی نہ دیتا۔
اللہ اگر دنیا کی اتنی قدر کر لیتا جتنا مچھر کا پر ہے تو پھر کیا ہوتا کہ کبھی کسی کافر کو پانی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی وقت کچھ بھی نہیں، تو 70 سال سے کافر کو پال رہا تھا، کہاں؟ جزیرے پہ۔ اب وہ کب کا پیدا ہوا، کب وہ ادھر پہنچا یہ پتہ نہیں، اور وہ 70 سال سے کیا کر رہا تھا؟ ایک بت کی عبادت کر رہا تھا۔ اس طرح کہ وہ بت کی عبادت کرتا تھا اور کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ اپنے بت کو، جو اس کا بت تھا اس کا نام صنم رکھا ہوا تھا اس نے، اور اس کی عبادت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی زبان کلٹی کھا گئی اور اس نے کہنا تھا یا صنم، تو اس نے کہہ دیا یا صمد۔ اس کی زبان سے نکلا ہے یا صمد، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا لبیک یا بدی لبیک یا بدی لبیک یا بدی لبیک یا بدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوا ہے، میرے بندے میں حاضر ہوا ہے، میرے بندے میں حاضر ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو اس کی زبان سے کلٹی کھا گیا، اس کی زبان سے ایسے ہی نکل گیا اور تو نے جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے اگر میں بھی اس میں اسے جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق تھا؟ اگر میں بھی اس کی فریاد نہ سنتا، اس کو جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق تھا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آواز کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ جو ہے اس کے اسباب بھی پیدا کیے کہ حضرت عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشتی کو تھپیڑے مروا کے سمندری طوفان بنا کے اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ اب آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی، اب وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ جو 70 سال سے یا سنم کہہ رہا تھا، ایک دفعہ اس کے منہ سے نکلا سمد یا سمد، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور سمد کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اب آپ اس جزیرے سے چلے تو صبح جو ہے فجر کے بعد آپ ادھر سے چلے اور چاش شراق کے ٹائم جو ہے آپ نے سمندر کے اوپر پڑاؤ ڈال دیا، یعنی اپنے علاقے میں آگے تو پڑاؤ ڈالنا۔ تو آپ نے ناشتہ لگایا، جب ناشتہ لگایا تو اسے کہا ناشتہ کر لو، تو وہ کہنے لگا اے عبد الواحد، کیا جو ہمارا رب ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے؟ کہتے نہیں، وہ کھانے سے پاک ہے۔ تو کہتا ہے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہمارا رب تو کھانا نہ کھائے اور ہم کھانا کھائیں، میں نہیں کھانا کھاؤں۔ اب جب رات ہوئی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جب رات ہوئی تو اسے بستر دیا گیا کہ سو جاؤ، تو کہنے لگا کہ جو ہمارا رب ہے کیا وہ سوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ سونے سے پاک ہے، میرا رب عز و جل جو ہے وہ سونے سے پاک ہے۔ تو اس نے کہا کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہمارا رب تو جاگے اور ہم سوئیں۔ اب جو ہے وہ نہ جاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب تیسرا دن ہوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، بس جاگتا ہے، تو اب طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے اور اسے اللہ تعالی عز و جل کی رضا سے موت آ جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالی عز و جل کے بندے جو عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے میرے دوستو، اب اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھے کہ اس کا کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی، گرم پانی، کفن، پھٹے اور پورا ساز و سامان لے کے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔
تو آپ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, اے اللہ کے بندو تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے اور تم اس کے کفن دفن کے لیے پانی بھی لے آئے ہو اور اس کے لیے سب کچھ انتظامات کر کے آگے ہو، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا اے عبد الواحد، ہم نے ندائے غیبی سنی، ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ اللہ عز و جل کا ایک ولی فوت ہو چکا ہے، جاؤ اور اس کے نماز جنازہ کا اہتمام کرو، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو، اور جو اس کے لیے اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ بخشا جائے گا، جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ تو کیا ہوا کہ پانی کا انتظام بھی ہو گیا، کفن کا انتظام بھی ہو گیا اور اسے دفنا دیا گیا، اور اوپر سے بشارت کیا تھی کہ وہ ہمارا ولی فوت ہو گیا۔ جو پہلے کافر تھا، 3 دن پہلے کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کو نعمت اسلام عطا فرمایا اور اس کے اوپر اتنا انعام اور برکت عطا فرمائی کہ اس کو بخش بھی دیا اور اس کو اپنا ولی بھی بنا لیا۔ تو دیکھیں، ہم نے سنا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو وہ پھر ہمارے اعمال ناموں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری بدعمالیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے نیکوکاریوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم جو ذرہ برابر نیکی کرتے اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہم چھپا کے نیکیاں کرتے اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہم چھپا کے گناہ کرتے، چھپ کے گناہ کرتے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ جو ہم بڑی رازداری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، وہ ستار ہے، اور پھر وہ عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے جب تک کہ وہ خود نہ کھول دے۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں کا اظہار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے، جیسے دوست دوستوں کو گناہ بتاتے کہ میں نے یہ گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا، اس کے ساتھ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افسوس اے بندے، اب تم نے اپنا گواہ بنا لیا ہے، اب تم نے اپنا گواہ بنا لیا ہے، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اب سزا دوں گا۔ اگر تو خاموش رہتا، اپنے عیب کو نہ اچھالتا، تو میں غفور الرحیم تھا، میں ستار تھا، میں اس کے اوپر درگزر کرتا اور معاف کر دیتا، لیکن اب تو نے کیا کیا، اب تو نے جو ہے وہ عیب اپنے کھول دیے، اب تجھے سزا ملے۔ تو دیکھیں، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہے وہ اہل ہنر ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کیا ہے، ہمارا گواہ۔ تو اپنے ذہن میں جب یہ تصورات ہوں گے کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ نہیں ہوں گے، اللہ میرا گواہ ہے، تو پھر ہم اچھی باتیں کریں گے کہ اللہ کے پاس جو گواہی دے گا جب اللہ تعالیٰ، تو ہمارے اچھے اعمال ہوں، اور اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، بندے کو نوازتا بھی ہے، اور کفر سے بلندیوں میں لے جاتا ہے، اور اس کو اپنا ولی کام۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب یا رب یا ذو الجلال والاکرام، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے مالک مولا، اے مالک رحمان، اے رب لم یزل، اے رب العالمین، اے رب کعبہ، اے رب صحابہ، اے رب مرسلین، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم ہزارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تو کب چاہتا ہے کہ ہم ہزارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں؟ اللہ، ایک اور روزہ ہمارا ضائع ہو گیا، ہم کوئی نیکی نہ کر پائے، کہیں چگلیاں ہیں، کہیں غیبت ہے، کہیں بد نگاہی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔
پھر بھی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں کہ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو رحمت کرنے والا ہے، تو معافیات عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ کہیں امرت پسندی ہے، کہیں عورتوں کی شہوت پرستی ہے، یا اللہ ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں سے تیری رحمت بڑی ہے، ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت چھوٹے اور تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، 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 ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا کر دے پوری اور ہر بے قسم مجبور کی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار